پچھلے دنوں میں وزیر اعظم پاکستان جو آزاد کشمیر میں گئے اور منگلہ میں، وہاں آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا سارا سب نے ہے۔ اس کے بعد ان کے جو ترجمان مسلم لیگ کے انہوں نے یہ کہا کہ اس کی کیا جرأت تھی کشمیر کے وزیر اعظم کی کہ ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم کو کوسچن کریں، اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ ہم اگر چاہیں تو کشمیر کے وزیر اعظم کو اسلام آباد میں انٹر نہ ہونے دیں۔ بطور کشمیری آپ رپلائی کیجئے گا کہ کیا کہتے ہیں، جو کشمیری سوچتے ہیں وہ بتائیے گا۔ جی، میں اس پہ ضرور کمنٹ کروں گا۔ یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جو ایک لولی لنگڑی حکومت ہے، ہم نے ہمیشہ اس کے اختیارات کی بات کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم جو ہے وہ بااختیار ہو، وہ اپنے رائٹس کی بات نیشنلی اور انٹرنیشنلی خود کرے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چاہے ان کا تعلق ہماری کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی تذلیل ہوئی وہ غلط ہے۔ سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے چینلز کی وساطت سے کہ وابٹا کون ہوتا ہے، اور پھر اپنے وزیر اعظم سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب حیثیت یہ ہے کہ وابٹا کے ایک کلرک کے سامنے آپ نے جا کے جھکنا ہے یا ایک چیف سیکٹری کی انگلی پہ ناچنا ہے، تو پھر ایسے اختیارات سے بہتر تھا آپ ریزائن کرتے یا فلسطین طرز کی حکومت کا اعلان کرتے۔ وہاں یہ دھمکیاں دی گئی کاظمی صاحب بعد میں کہ ہم راولپنڈی نہیں آنے دیں گے، اور پھر اس کو ان کے جو پبلک پراپرٹی تھی، جو ان کی بزنس پراپرٹی تھی، اس کو سیل کیا گیا۔ اور یہ ایک آنکھ کھولنے والی بات ہے کشمیری قوم کے لیے۔ اگر یہی انویسٹمنٹ مظفر آباد، راولہ کوٹ یا میرپور میں ہوئی ہوتی تو شاید کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ آ کے اس پہ حملہ کرتا۔ ہم انہی حقوق کی بات کرتے ہیں، انہی کی پاداش میں۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اسلام آباد میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اور سب سے زیادہ جو کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں وہ کشمیر کے لوگوں کی ہیں۔ بالکل، میں اسی لیے یہ کہتا ہوں کہ جب تک چیریٹی بگنز فرام ہوم، جب تک کشمیری اپنے گھر سے نہیں اس کا آغاز کریں گے تو اسی طرح لوٹتے رہیں گے۔ یہ وہی عبدالخالق انصاری تھا جو 1960s میں کشمیریوں کو کہتا تھا بھائی یہ منگلہ ڈیم آپ بنانے جا رہے ہو، اس کی رائلٹی لو، تو اس وقت اسے کہا جاتا تھا یہ دیوانہ ہے۔ یہ وہی امان اللہ خان تھا جو بادشاہ دیامر ڈیم کے لیے وہاں پہ گھسیٹا گیا گلگت کی گلیوں میں، اور یہ وہی مقبول بٹ شہید تھے جو پابند سلاسل رہے اکراس دا سیز فائر لائن، کبھی وہ شاہی قلعہ میں اور کبھی وہ تہاڑ جیل میں۔ کس کے لیے لڑتے تھے یہ سب دیوانے؟ یہ کشمیری قوم کے لیے ان کی جنگ تھی، ان کے حقوق کے لیے۔ میں آج بھی کشمیری قوم سے آپ کے چینل کی وساطت سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، اپنے وسائل اور اپنے مسائل کے لیے وہ تمام متحد ہوں۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہی جو کوسچن ہے ان کے ساتھ کیا ہے، اس کو آگے تھوڑا ایڈ کیجئے گا کہ ہم نے اس سے پہلے کشمیر کے اندر یعنی بھارتی وزیر اعظم مودی کے پتلے جلتے ہوئے دیکھے ہیں، لیکن گزشتہ دنوں جب یہ واقعہ ہوا تو ہم نے مظفر آباد میں اور مختلف شہروں میں وزیر اعظم شہباز شریف کے پتلے جلتے ہوئے دیکھے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم پاکستان کے پتلے آزاد کشمیر میں جلائے گئے ہوں، تو اس پر رپلائی کیجئے گا۔ بہت شکریہ کاظمی صاحب، آپ نے صحافتی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے سوال جواب کے اندر سے سوال نکالا، اور میرے خیال میں بڑا ریلیونٹ بھی ہے چونکہ آج یہ ڈسکشن میں آ رہا ہے پورے آزاد کشمیر میں بالخصوص۔ دیکھیں، میں بنیادی طور پر اس کو سخت ترین الفاظ میں کنڈم کرتا ہوں کہ جو وزیر اعظم پاکستان نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو اس طرح سے جو ہے نا دھتکارا ہے، جو رویہ اختیار کیا ہے، 100 اختلافات کے باوجود وہ آزاد کشمیر جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نمائندہ حکومت ہے، یہ مہاراجہ ہری سنگھ کی سکسیسر گورنمنٹ ہے اور یہ نمائندہ ہے، کاش کہ اس کو آپ نمائندہ بنا لیتے فلسطین کی طرز پہ، تو آج مسئلہ کشمیر اس طرح آپ گھٹنوں میں نہ بیٹھتے مودی کے۔ جہاں آنکھیں دکھانی ہوتی ہیں وہاں یہ ان کی آنکھیں پاؤں پہ ہوتی ہیں، اور جہاں جو ہے نا کسی کے سامنے اخلاق سے جھکنا ہوتا ہے وہاں وہ اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کسٹوڈین ہے منگلہ ڈیم کا، ایک واپڈا کا 16-17ویں گریڈ کا آفیسر، وہ یہ پورا وہ تو انچارج ہو سکتا ہے جو ووٹ کے ذریعے وہ ہمیں بہت سارے اختلافات کے باوجود وزیر اعظم بنایا، وہ اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہاں ایک
اس انداز میں آج بھی میں پاکستان کے آئین کے مطابق یہ کہہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کا خطہ آزاد ہے، وہ پاکستان نہیں ہے، وہ انٹری لے وہاں کے ڈی سی سے، وہ وہاں کے کمشنر سے، لیکن یہ چونکہ مفتوحہ علاقہ ہے، یہ اس کو اپراجی میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں کوئی بولنے والا نہیں ہے، تو وہ آ کے دھتکارتے بھی ہیں کہ تم خام خواہ کیوں آئے ہو۔ یہ ہماری یعنی گراوٹ کا یہ ہمارے وہ جو سیاسی طور پر کیلیبر ہے، میں اب کیلیبر پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ سردار قیوم، سردار ابراہیم، KH خورشید سے 100 اختلافات کے باوجود انہوں نے سٹیٹس رکھا ہوا تھا آزاد کشمیر کا۔ یہ آزاد کشمیر کے ان حکمرانوں کو بھی تھوڑی شرم آنی چاہیے کہ کبھی کسی کو پہاڑی بکرا، کبھی کسی کو یہ پاگل ہے، کبھی کسی کو یہ کہتے ہیں یہ ملازم ہے، تو پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ ایک تو ان کی ٹگ آف وار جو پارٹیوں کے اندر ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر خوشامد بننے کے، اور وہیں بے شرمی کی حالت یہ ہے کہ شاہ غلام قادر وہ ایک نو مولود قسم کا جو لاہور کا وہ بچہ ہے، اس کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہا ہے، اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ شرم کا مقام ہے کہ اس کو کم از کم کسی رائٹ جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اور وہ صابر گل صاحب ایک کالر ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان سے بھی گفتگو کی جائے تو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے مفادات کے اوپر کہ کس طریقے سے تعصب کو اور نفرتوں کو اور ان چیزوں کو یہ ابھارتے ہیں، اور ان کشمیریوں کا ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے، کیا ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ انڈیا ان کے ساتھ جو کشمیر انڈیا کے پاس ہے اس پر کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ، اور فلسطین اور جس طریقے سے روہنگن مسلم ہیں ان سے بھی بدتر ان کی حالت ہے، اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کو یہ فکر نہیں ہے۔ ان کو یہ فکر ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، پاکستان کے اندر جو کشمیر ہے پاکستان ظالم ڈھا رہا ہے۔ یہ کون سی پالیسی آپ کھیل رہے ہیں، یہ کون سے نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں؟ ان کشمیریوں کے بارے میں سوچیں کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ ان کشمیریوں کے خون کے ساتھ، ان کی عزت کے ساتھ، ان کی جان مال ہر چیز کے ساتھ انڈیا جو ہے وہ بیان کو دنیا کا سب سے بڑا مطلب کہ ظلم، اور ان لوگوں کو آگے پیچھے انہوں نے سیج لگائی ہوئی ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ ان سے کس طرح کشمیریوں کو نکالا جائے، اور پھر پاکستان کے اوپر نفرتیں اور تعصب اور کشمیریوں کے اندر نفرتیں پھیلا کے اپنی پوزیشن کو مضبوط کر رہے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ جی ٹھیک ہے جی، اس پر آپ بہت شکریہ میری بہن کا، انہوں نے اپنے اوپینین کا اظہار کیا۔ میں پہلے گزارش، سب سے پہلے سٹارٹ ہی ہم نے انڈیا سے لیا تھا۔ اگر انہوں نے پورا پروگرام دیکھا ہو، نہیں تو اس کی بعد میں ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا آغاز ہندوستان سے ہوا، اور صابر گل صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ آزاد کشمیر میں جو بات ہے وہ سول رائٹس کی ہے۔ یہاں پہ ہم نے کمپیئر نہیں کیا ہندوستان کی بربریت اور پاکستان کو۔ تو تھوڑا سا میرے خیال میں فیکٹ فائنڈنگ کی ضرورت ہے۔ ہم جہاں پہ ہمارے حقوق غصب ہوں گے، چاہے وہ مظفر آباد ہو یا سری نگر ہو، وہاں پہ بات کرنا کیا جرم ہے؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے یا آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں، وہاں پہ جو ان کا جو سسٹم ہے اس پہ ان کا حق ہونا چاہیے، اور وہی اس کے وارث ہوں، اسی طرح جس طرح کہ پاکستان میں یا ہندوستان میں وہاں کے لوگ اور وہاں کی حکومتیں وارث ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا جانی دشمن ہے یا ہندوستان ہمارا بہت اچھا دوست ہے۔ نو، اگر ان کے لیے ایک اور ریفرنس میں دینا چاہوں گا اپنی بہن کو کہ وہ 2 آرٹیکل ضرور پڑھیں آج، ایک پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 257 اور ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 273، جس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ نہ تو پاکستان کے شہری ہیں اور نہ ہی ہندوستان کے شہری ہیں۔ یہ آرٹیکل میں نے نہیں لکھا، یہ ان کے لوگوں نے خود لکھا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور دس از ناٹ اے ڈسپیوٹ بٹوین ہندو اینڈ Muslim. This is the life and this is the matter of the life of more than 22 million people in the Jammu Kashmir state. شکریہ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ ہاں، میں دوبارہ ہی میرے ایک صرف یہ پوائنٹ ہے کہ پاکستانیوں کو کتنے حقوق مل رہے ہیں ان کے سرزمین کے اوپر، جس طرح سیاستدانوں نے
پاکستانیوں کے ساتھ ظلم اور بربریت مچائی ہوئی ہے، اور جو کچھ پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا یہ جو سیاستدان ہیں، میں کہتی ہوں کیا کشمیر کے اور کیا ان لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر پوری قوم کو داؤ پر لگایا ہوا ہے؟ پوری ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے اس پر۔ پاکستانیوں کا پاکستان کی دھرتی کے اوپر جینا انہوں نے حرام کیا ہوا ہے۔ آج پاکستان جو کہ لوگ جو ہیں وہ بھیک مانگ رہے ہیں، اور یہ اپنے سرائے محل اور پتہ نہیں کہاں اتنا تھرڈ کلاس ان کا سیاسی کلچر اور ان کی تھرڈ کلاس ان کی سسٹم، اور عدالتوں کے اوپر بمباری نہیں کرتے، عدالتوں کے اوپر کوئی بمباری نہیں کرتے کہ جو عدالتیں ہر ایک مجرم کو پکڑ کے سزا دینے کی ذمہ دار ہیں اور ہر ایک ادارے کو اپنی جگہ پر رکھنے کی ذمہ دار ہیں، ان عدالتوں کے اوپر بمباری نہیں کرتے۔ بمباری ساری جو ہمیں بمباری سے بچاتے ہیں ان کے اوپر بمباری کرتے ہیں۔ صحیح ہے، اب صحیح پوائنٹ پر آگے میں کہتا ہوں، میں پھر اپنی بہن سے انتہائی احترام کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ ہم نے کوئی بمباری نہیں کی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے بمباری کرنے والے جو بجٹ بمباری پہ لگا رہے ہیں وہ بجٹ وہاں کی عوام پہ لگائیں، اور ان کی غربت دور ہو، وہاں ایجوکیشن ہو، اور وہاں لوگوں کو دوائیاں ملیں، ہاسپٹل میں علاج ملے، نہ کسی پہ برڈن بنے، نہ کشکول لے کے آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے جانا پڑے۔ پاکستان میں رہنے والے تمام شہریوں کے لیے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور میں یہ یہاں پہ آپ کے چینل سے یہ کہوں گا کہ جو پاکستانی کشمیر کی تحریک اور اس کے وہاں پہ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، ہم اس کی دل سے عزت کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ مجرمانہ خاموشی ہوگی حکمرانوں کے پالیسی کی 5 اگست 2019 ہو یا کوئی اور ڈیٹ ہو اس کے بعد، تو اس پہ اگر ہم بات کریں گے تو اس پہ پاکستانی عوام کو ہماری آواز بننا چاہیے۔ ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم پاکستان کی سورنٹی کے دشمن ہیں۔ اللہ پاکستان کو آباد رکھے اور شاد رکھے اور وہاں کے لوگوں کو خوش و خرم رکھے، لیکن ہم یہاں پہ یہ انہوں نے کہا کہ کشمیری جو ہے وہ بڑے سکون سے رہ رہے ہیں۔ ہم نے 1 لاکھ سے زائد جو ہے لوگوں کو قربان کیا، ہماری عزتیں لوٹی، ہم نے جو ہے وہ یہ آزادی کے لیے کوئی یہ نہیں کوئی ہم بھیک مانگ رہے، یہ ہمارا بیسک برتھ رائٹ ہے جس کے لیے، اور جو رائٹ آف انفیٹرڈ سیلف ڈٹرمنیشن ہے، یہ ایک ریکگنائزڈ یونائٹڈ نیشن میں ایک ریکگنائزڈ ہے ہمارا، اور اس ہیومن رائٹ ڈے پہ اگر ہم اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا اگر ہم آزاد کشمیر میں کسی بھی سول جو رائٹس ہیں ان کی آواز اٹھا رہے ہیں، تو یہ نہ تو پاکستان کے خلاف ہے اور نہ یہ ہندوستان کے خلاف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ وہ آواز صحافی کے قتل کی کہیں سے بھی اٹھے اور صحافت پہ پابندیوں کہیں پہ بھی ہو، ان کے لیے اگر آواز اٹھے تو یہ کسی بھی ملک کی سالمیت کو خطرہ نہیں، بلکہ وہاں پہ ان چیزوں کو ریکٹیفائی کر کے جو ہے ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔